कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी आज कराची का शहरी बन गया हूँ और काउंट कर लिया गया है मुझे। मैं यहाँ पर दो तीन बातें ज़रूर बताना चाहूँगा कि सेंसस कमिश्नर और उनकी टीम से मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं और मैं यहाँ पर बरमला इस बात को कह सकता हूँ कि इनका पूरा स्टाफ और पूरी टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ये चाहते हैं कि सही सेंसस हो, उसके लिए रात दिन कोशा हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो इन्होंने हमसे शेयर की हैं। वो अभी मैं यहाँ प्रेस के सामने नहीं बात करूँगा जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन इसमें ये बताना ज़रूरी है कि सेंसस डिपार्टमेंट और उसके कमिश्नर या उनके जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं है। कुछ गलतियां हमारे लोगों की भी हैं और मैं आज इसीलिए मीडिया के सामने आवाम से ये अपील कर रहा हूँ कि कुछ काम आपने भी करना है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास सेंसस डिपार्टमेंट से स्टाफ नहीं पहुँचा है तो आप अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सेंसस कमिश्नर ऑफिस से रुजू करें और अपने आप को काउंट कराने के लिए इसलिए आगे बढ़ें कि इस प्रोसेस से आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर आपको काउंट नहीं किया जाएगा तो इसके बाद जितना भी अमल है, जो भी प्रोसेस है, आपके बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, रोज़गार के मौके, उन सब में यही डेटा काम आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, आपके बच्चे तरक्की कर सके, तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को रजिस्टर कराएं और जो खुद हो चुके हैं वो भी आगे बढ़ें और अपने हमसाए और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं और उस प्रोसेस का भी बताएं। अमूमन लोगों के यहाँ ये आदत होती है कि जब उनके यहाँ कोई पहुँचता है तो आगे से जवाब आता है कल आ जाइएगा, या ये जवाब आता है कि घर में जो उनका हस्बैंड है या फादर है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी अंदाज़ा करें कि ये जो स्टाफ है ये पूरे एक सिस्टम से चलते हैं, तो कल नहीं आती फिर, क्योंकि आगे उनका फिर और जगह पे स्केड्यूल होता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने सारे काम छोड़ के इस ज़िम्मेदारी का एहसास करना है, ज़िम्मेदारी का एहसास कर कर आगे बढ़ें, न कि हर चीज़ की गलती उस डिपार्टमेंट पर डाल दी जाए। जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक हम ये उंगली भी नहीं उठा सकते कि कोताही किसी और की है। पहले हमने आगे बढ़ना है, उसके बाद जब इसके रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद हमारा काम शुरू होगा कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब तक ये हो रहा है उस वक्त तक आप सब आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस अमल का हिस्सा बने। देखें, इसी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इस सूबे में कि जिसकी निशानदेही करते करते शायद घंटों लग जाए। आज हम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास और इस सूबे के पास सारे वसाइल मौजूद हैं। कोई पैसे की कमी नहीं है, ये मैं आज आवाम को बताना चाहता हूँ। ये जो IMF कोरोना है, इसका आवाम की बुनियादी हकूक़ और आवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। हर डिपार्टमेंट के पास उसके बजट्स मौजूद हैं, बल्कि मैंने तो एक ऐसी वर्किंग भी बना ली है कि हम कराची में लोगों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। बिजली के बिल ही ज़ीरो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। 300 यूनिट तक हर शख्स को मुफ्त बिजली मिल सकती है। हर वो शख्स जो एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता है उसे मुफ्त पानी मिल सकता है। सिर्फ हमने अपने आप को पहले रजिस्टर कराना है, उसके बाद
جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی ہے. جب آپ کو آپ کا حق ہی نہیں ملے گا, جب آپ کاؤنٹ ہی پورے نہیں ہوں گے, ابھی تو اگر آدھا گنا گیا ہے تو آدھے لوگوں پر پورے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. مطلب ایک شخص کے پیسے آ رہے ہیں اور لینے والا 4 ہے یا 5 ہے. اگر فرض کریں 1000 روپے سندھ گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ایک گھر کے لیے, تو وہ 250 مل رہے ہیں. تو اگر پورا 1000 کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا. اس صوبے کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہماری یہ گنتی انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے ہمارا, اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ کو بجلی, پانی, گیس اور روزگار کے مواقع نہ مل سکیں. بنیادی جڑ یہ ہے, اگر مردم شماری صحیح نہ ہو, آپ آدھے گنے جائیں اور آپ گھر سے نکلے ہی نہ رجسٹر کرانے کے لیے, اور پھر ہم الزام دیں کہ ہمارے مسائل پورے نہیں ہو رہے. اس صوبے کے, اس شہر کے بڑے مسائل ہیں. آج آپ کس کس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گے؟ آج آپ اپنے رشتہ داروں کو جو کراچی سے یا اس صوبے سے باہر رہتے ہیں اس کو کراچی بلائیں تو کیا دکھاتے ہیں؟ کچرا کنڈیاں. جبکہ آپ اگر امریکہ جائیں, نیو یارک, لنڈن جائیں, یو کے میں, ترکیہ میں استنبول جائیں, تو آپ انہیں کیا دکھاتے ہیں؟ ملیشیا میں کیا دکھاتے ہیں؟ خوبصورت چوراہے, گرینری, میوزیم پارک اور ایسے خوبصورت روڈ, راستے, اور کراچی میں کچرا کنڈیاں. یہ کیا مقدر تو نہیں ہمارا؟ یا یہ سب کچھ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ساری زندگی صرف کچرا کنڈیاں دکھانی ہیں بچوں کو, اجڑے ہوئے پارک دکھانے, پانی کے خالی نلکے دکھانے, اور بجلی اور یہ جو بلب ہے یہ مدھم دکھانے, بجھے ہوئے دکھانے؟ اس صوبے کی یا اس ملک کی تقدیر میں صرف یہی لکھا ہے؟ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ہر دوسرا شخص کہتا ہے انطالیہ میں گئے تھے, کیا خوبصورت پارک تھے, میوزیم پارک تھے, واٹر پارکس تھے. یہاں کس چیز کی مثال دیں؟ 75 سال کے بعد بھی کراچی کے اندر کماڑی کی مثال دیں, جو وہ 4 سیڑھیاں جس پر آج وہ کیچڑ بن بن کے پہلے کالی تھی پھر ہری ہوئی اور اب پیلی ہو گئی ہے, اور وہ 50 کشتیاں جس میں جو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو ڈوب جائیں. اور آپ جائیں استنبول میں تو کروز رائڈ. تو بھائی کب بدلے گا یہ شہر, یہ صوبہ کب؟ کس کا انتظار ہے؟ خدارا غور کریں, آپ نے غور کرنا ہے, عوام نے. اس لیے نکلیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, اور پھر ہم آپ کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے جو کہ نہیں مل رہے ہیں. ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آج صرف آپ کو بجلی, پانی اور گیس کے بل آ رہے لاکھوں میں, اور جو غریب ہے اس کو ہزاروں میں, لیکن اس کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ پورے سندھ میں کیا ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے؟ یہاں میرے ساتھی دوست بیٹھے ہیں, بتائیں کوئی مثالی جگہ بتا دیں آپ جس کی مثال دے سکتے ہیں سوائے موئنجو داڑو کے. کس کی مثال دے رہیں گے؟ اور دنیا میں ہر ملک کی ایک ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جن ملکوں کو میں نے نام لیے. تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں بھی, ہمارے صوبے میں بھی باہر سے لوگ آئیں تو ہم لے جائیں ان کو دکھانے کے لیے؟ تو کب ہوگا یہ؟ 75 سال گزر گئے, 100 سال ہونے میں 25 سال باقی ہیں. ان 25 سالوں میں ٹھیک کر لیں, 100 سال سے پہلے ٹھیک کر لیں. لیکن اگر نہیں کیا تو یہ 100 سال بھی گزر جائیں گے اور دن بدن نیچے چلے جائیں گے. تو آنکھیں کھولیں, خاموشی توڑیں. سب سے پہلا کام اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. جب رجسٹر ہوں گے اور آپ کی تعداد پتہ چلے گی, اس کے بعد حصہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اب ایک سمت کا تعین کر کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں آنرشپ لینی ہوگی اپنے اس صوبے کی, اپنے اس شہر کی.
اپنے لوگوں کی. آج اسکولوں کی حالت دیکھ لیں آپ. بھینس کا باڑا اور پیلا اسکول ایک جیسا ہے. ہمیں ہر اسکول کو گرامر اسکول بنانا ہے. جیسے گرامر اسکول کی عمارت ہے, جیسے ایچ ایس این کالج ہے. غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسے اسکول میں پڑھے, ورنہ امیروں کے اسکول بھی بند کر دیں. پیلے اسکول بند پڑے, کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. ایک دن ایچ ایس این اور گرامر بند کر کے دیکھ لیں, پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. غریب کے بچوں کے اسکول بند پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنائے. کہیں سے تو ٹھیک کرنا ہے. کرپشن کرپشن کرپشن, بس عوام سب بھول گئے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اب تو آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور صاحب حیثیت, صاحب ثروت اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے. اور مجھے امید ہے اللہ ساتھ ہے میرے. میں آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ ساتھ ہے. ہر وہ کام جو اس صوبے کی اور اس شہر کی بھلائی کے لیے ہوگا میں کروں گا. مافیات سے بھی لڑوں گا. اسکول کی ایجوکیشن, اسپتالوں کے اندر طبی امداد, ان سب کا نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل, آغا خان ہاسپٹل امیروں کی جگہ ہے, ہر چیز اویلیبل ملے گی. آپ چلے جائیں باسی شہید ہاسپٹل.